ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ جب میں نے اس موضوع پہ تھوڑا سا کام کیا اور کچھ چیزوں کو سنا، ان میں یہ تھا کہ اگر دوست آگے بیٹھ گیا ہے تو آدمی دوست کی موجودگی میں اپنے آپ کو بھول جاتا تھا، جسے کہتے ہیں منی فوکس جنریشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے ہماری معاشرت کا، اور بخدا یہ بات سے میں آپ سے کہوں کہ جب میں نے اس موضوع پہ تھوڑا سا کام کیا اور کچھ چیزوں کو سنا تو شرم کے مارے میرا خود اپنا سر جھک گیا کہ جب میں نے اپنی زندگی کو دیکھا، اپنے معاملات کو دیکھا، اپنے تعلقات کو دیکھا اور رشتوں کو اور تعلق کو نبھانے کا جو ایک معیار ہونا چاہیے بحیثیت انسان کے، تو اس پر تو ایسا لگا جیسے مجھے کہ اگر اللہ میاں دوبارہ زندگی دے تو ہم شاید ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، اس لیے کہ اب تو چیزیں بہت لیٹ ہو گئیں، چیزیں بہت آگے نکل گئیں۔ دین کے، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی، دین کے دو موضوعات ہیں۔ ایک موضوع ہے جو ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، موت کے بعد کی زندگی، یہ پہلا نمبر موضوع ہے دین کا۔ اور دین کا جو سب سے اہم دوسرا موضوع ہے وہ ہے تزکیہ، پاک کرنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو میں نے آیات پڑھی سورہ بقرہ کی، یعنی کم و بیش 10 مرتبہ قرآن میں یہ اللہ نے کہا کہ نبی کا کام جو ہے وہ لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ اچھا، پاکی جو ہے اس کے 3 دائرے ہیں۔ سب سے پہلا دائرہ پاکی کا ہے آپ کے جسم کی پاکی، دوسرا دائرہ ہے آپ کے خورد و نوش کی پاکی، کہ کون سی چیزیں طیبات ہیں، کون سی چیزیں پاک ہیں۔ تو پہلی ہوئی جسم کی پاکی، دوسری ہوئی آپ کے خورد و نوش کی پاکی، اور تیسری پاکی جس کے لیے نبی آتا ہے وہ ہے اخلاق کی پاکی۔ یہ جو اخلاق کی پاکی ہے نا، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یعنی ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیسے ہونا چاہیے، ہمارا وضع قطع کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، تکبر کو ہمیں کس طریقے سے اوائڈ کرنا ہے، حسد کے کیا معاملات ہوں گے، اسراف کسے کہتے ہیں، تبذیر کسے کہتے ہیں۔ یعنی معاشرت سے متعلق اور معاملات سے متعلق پاکی، اخلاق، یہ ہے نبی کا وہ تیسرا دائرہ، ہمارے دین کا جو مخاطب ہے کہ اخلاقی لحاظ سے انسان کو کس طریقے سے اوپر لے کر آنا ہے۔ اسی لیے ہمارے ایک بزرگ نے کامیابی کی تعریف یہ کی، کامیابی کی اصل تعریف یہ ہے کہ وہ آدمی جو اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مطمئن پائے۔ اور آج کل آپ جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، یعنی صدر صاحب کے بارے میں اور کراؤن پرنس کے بارے میں اور فلاں وزیر اعظم کے بارے میں، اب آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ یعنی دنیا کے لحاظ سے آپ دیکھیں انہیں اللہ نے یعنی کتنی بڑی بڑی کامیابیاں دیں، لیکن آج کل جو میڈیا میں چیزیں آ رہی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، یعنی اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آئیکن ہیں سوسائٹی کے، لیکن ان کا کیا برا حال ہے۔ تو ہمارے دین کے لحاظ سے کامیابی کی اصل تعریف یہ ہے کہ وہ آدمی کی جو اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے۔ اچھا، اس میں آج جو میں فوکس کروں گا، جو آج ہماری گفتگو کا موقع، وہ ہے ہماری معاشرت۔ اور معاشرت کے اندر بھی ایک بہت چھوٹا سا دائرہ ہے جس کے اوپر ہم آج فوکس کریں گے، اور وہ ہے ہمارے تعلقات، یعنی ہمارے اپنی بیوی سے تعلق، ہمارا اپنے بچوں سے تعلق، ہمارا اپنے رشتہ داروں سے تعلق۔ اس لیے کہ ہو یہ رہا ہے کہ اقبال نے تو آج سے کوئی پتہ نہیں 90-100 سال پہلے ایک بات کہی تھی، جس کو ہم عملی صورت میں آج دیکھ رہے ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت،
احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ جس گیجٹ کی دنیا میں ہم رہتے ہیں نا، یہ مروت کہتے ہیں، اصل میں مروت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمیت کی جو کیمسٹری ہے نا آدمی کی، وہ ختم ہو گئی۔ دی ایسنس آف ہیومینٹی از لاسٹ۔ جب انسان کی مروت ختم ہو جائے اور انسان مشینوں کی طرح ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہوں، مشینوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرتے ہوں۔ میں آپ کو ایک بات کا احساس دلاؤں اور آپ سب سے میں درخواست کروں گا اپنا جائزہ لیجئے گا۔ تعلقات میں اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ اگر بچے کا بھی فون آ جائے نا اور تھوڑی لمبی بات کرنے لگے تو آپ کے دل میں یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ فون ختم ہو، اس لیے کہ مجھے اور بہت سارے اہم کام کرنے ہیں۔ یعنی پہلے زمانے میں، یہ پہلے زمانہ کوئی بہت پرانا زمانہ نہیں ہے، یعنی ہم سے پہلی والی جو جنریشن ہے ان میں یہ تھا کہ اگر دوست آ کے بیٹھ گیا ہے تو آدمی دوست کی موجودگی میں اپنے آپ کو بھول جاتا تھا۔ یعنی دوست کی موجودگی میں، اس کے اکرام میں، اس کی محبت میں آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا تھا۔ پچھلے دنوں ہمارے حیدرآباد شہر کے قریب ایک گاؤں ہے ٹنڈلیار، میں وہاں گیا اپنے عزیز کے یہاں، کہنے لگے شاہد بھائی ہم دوست جو ہے نا، ایک میرا دوست ہے وہ آ جاتا ہے میرے پاس، اور بعض اوقات یقین کریں ہم ایک ڈیڑھ گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں اور ہم آپس میں کوئی بات بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم بس بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ یعنی تعلق میں اگر ایسا آپ کے دل میں محسوس ہو کہ یار یہ کال ختم ہو، یہ صاحب اٹھ کے جائیں، یہ ذرا مختصر چیز ہو جائے اس لیے کہ مجھے زیادہ اہم چیزیں ہیں، یعنی جو بالکل قریب کے رشتے ہیں، یعنی بالکل قریب رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، بیوی کا شوہر سے رشتہ ہے، بچوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یعنی اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم جو بیسک انگریڈینٹ ہے نا آدمیت کے، ہیومن ہونے کے، اب آہستہ آہستہ آدمی اگر یعنی اپنا جائزہ لے تو ہم وہ بھی گنواتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو پری آکوپائی کر لیا ہے بہت ساری ایسی چیزوں سے کہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید زیادہ اہم ہیں۔ اچھا یہ چیز ہم تھوڑی سی انشاءاللہ اس پر بات بھی کریں گے آگے کہ ان چیزوں کو ہم بہتر کیسے کریں۔ تو اس میں پہلی چیز جس میں کہتا ہوں، یعنی جو ہمارے صورتحال اب تو یہ ہو گئی ہے، وہ ایک صاحب کا مجھے بڑا اچھا جملہ لگا کہ وہ جو صحت کا پیغام دینے والے ہوتے ہیں نا، جو اچھائی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اب تو وہ شرمندہ پھرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یہ بالکل ایسا ہو گیا ہے اب سوسائٹی میں کہ جیسے سارے لوگ برہنہ ہیں، سارے لوگ ننگے ہیں، ان میں وہ آدمی جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اب وہ شرماتا ہے کہ یار میں جا کے لوگوں کو اگر احساس یعنی جو برہنہ ہے وہ شرماتے نہیں ہیں، لیکن وہ آدمی کہ جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ شرماتا ہے کہ یار جا کے میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ بھائی کپڑے پہننا بھی ضروری ہے۔ یعنی اس مثال کو آپ جتنا بڑا کر لیں کہ یعنی وہ لوگ کہ جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں، غلط روایات کو اختیار کیا ہوا ہے، ان کے معاملات میں جو جس طرح کے ہیں، تو وہ آدمی کہ جو حق پر ہے، جو سچا ہے، جو ایماندار ہے، جو صحیح راستے پہ چل رہا ہے، وہ چھپ کے پھرتا ہے کہ بھائی یعنی معاشرے کے اندر میرے لیے کوئی لوگ کہیں گے پاگل ہے بھائی، یہ کون ہے یہ یہاں کر ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے۔ میں ایک بات یہاں پہ کہوں آپ سے، اور میرے اس جملے کو بڑے غور سے سنیے گا۔ دیکھیں مکافات عمل کی جو میں بات کرتا ہوں نا، مکافات عمل کا معاملہ یہ ہے کہ what goes around comes around۔ بخدا یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن جو بڑی الارمنگ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ مکافات عمل کا نظام آپ کے سامنے آ کے اس وقت کھڑا ہوتا ہے کہ جب اکثر it's too late to correct anything, it's too late to rectify۔ ظاہر بات ہے میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، جب وہ میری اولاد میرے سامنے آ کے کھڑی ہو کر وہ کرے گی تو it's too late for me to correct، اس لیے کہ اب تو جو ہونا تھا وہ میرے سامنے ہے۔ تو یہ اللہ کا ایسا نظام ہے جس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ آپ جس طرح کے اپنے معاملات کریں گے، جس طرح کے تعلقات رکھیں گے، جس طرح کے رویے رکھیں گے،
جس طرح سے اپنی زندگی کو پلان اور آرگنائز کریں گے، یا تو آپ بے حس ہو جائیں کہ یار بس ٹھیک ہے، میں بھی اپنی ایک زندگی ہے میری 6 فٹ کی، جس طرح چاہوں گزاروں، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوگا مجھے پرواہ نہیں ہے، یا تو آپ بالکل بے پرواہ ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کے اس سینے میں دل ہے اور آپ کا احساس کا جذبہ زندہ ہے اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک زندہ انسان ہیں، تو زندہ انسان اپنے اندر کے ضمیر کو، اپنے اندر کے انسان کو سلا نہیں سکتا۔ تو پھر یہ جو چیزیں، یہ جو مکافات عمل کا نظام انسان کو ہانٹ کرتا ہے نا، جو انسان کے پیچھے آتا ہے، تو انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اب اٹس ٹو لیٹ۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب ملے اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں باقاعدگی کے ساتھ، اور کوشش کرتا ہوں قرآن بھی پڑھوں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں یعنی دین پر بھی جتنا عمل ہو سکتا ہے کروں، لیکن میں آنکھوں کے معاملے میں نا بڑے بے احتیاطی ہے، یعنی میں جو چیزیں مجھے نہیں دیکھنی چاہیے میں دیکھتا ہوں۔ لیکن کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہوا کیا؟ میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں گھر میں ایک مرتبہ اچانک آیا تو میں نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا کہ وہ اسکرین پر وہ چیزیں دیکھ رہی تھی کہ جو اس کے دیکھنے کی نہیں تھی۔ تو مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ تو اس جوان بیٹی سے تو یہ امید رکھتا ہے کہ یہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اور تو بوڑھا آدمی تو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس جوان بچی سے جس کے جذبات جو ہے اس وقت بالکل جوانی کے اندر ہیں، تو یہ کیسے توقع کرتا ہے کہ یہ جوان بچی جو ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرے گی؟ تو مجھے اس وقت وہی مکافات عمل کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، یہ چیزیں اگر ہم اپنے بعض اوقات آدمی، قرآن میں ایک جگہ یہ بات کہی گئی نا، جو بات یعنی بار بار آتی بھی ہے، اور میرے خیال سے اس دن آپ بھی ایک سوال کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے کیوں ہیں؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ اصل میں گناہ اور غلطی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ جب یہ احساس ختم ہو جائے کہ آپ کی کوئی جواب دہی ہے تو انسان باغی ہوتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہیں ایک دن میرے سامنے آنا ہے، تمہیں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے، اس خوف سے نہیں کہ مکافات عمل کا نظام ہمارے سامنے کوئی چیز لا کے کھڑا کرے گا، اس خوف سے بھی کہ اس سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے ایک دن ہماری طرف سے پیش کی جائیں گی۔ یہ جو تعلقات کا معاملہ ہے نا، اس میں ذرا 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ رکھوں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ کی ایک بات میں نے سنی، تو انہوں نے کہا 2-3 چیزیں انہوں نے کہیں کہ دیکھیں یہ جو تعلقات ہیں ان کو ہم کس طرح ریپیئر کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنے اندر جو بیسک آدمیت ہے، یعنی بیسک جو ہیومینٹی ہے، وہ ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ یہ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی ایگزمپشنز ہیں یا کوئی ایکسیپشنز ہیں۔ میرے خیال سے یہاں بیٹھا ہوا ہر آدمی اگر اپنا جائزہ لے گا تو ہم 100% اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ واقعتاً ہم مشین بن گئے ہیں، ہم روبوٹ بن گئے ہیں۔ ہمارے جتنے یعنی ٹوٹ کر تعلقات ہونے چاہیے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کم از کم اپنے قریب کے رشتوں کے ساتھ وہ نہیں رہے۔ تو اس کے حوالے سے یعنی ایک پہلی چیز تو یہ بات کہی گئی کہ روزانہ آدمی اپنا احتساب کرے، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں ہم کس طرح سے اس اپنی بیسک انسانیت کو بحال کر سکتے ہیں، کسی درجے میں کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اپنا احتساب کریں کہ آج کے دن آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز تو نہیں کی تھی کہ جو انسانیت کے بیسک درجے سے بھی کم ہے، یعنی کوئی ایسی بالکل سیلفش ہو کر، یعنی آپ نے کسی کی زندگی کو روئن کر دیا، آپ نے کسی پہ تبصرہ کر دیا، آپ نے کسی کو گرا دیا، آپ نے کسی کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی۔ یعنی روزانہ آدمی اپنا احتساب کرے رات کو سونے سے پہلے کہ کہیں میں نے معاملات میں تعلقات میں اس بیسک انسانیت کو کمپرومائز تو نہیں کیا۔
اس کے نتیجے میں جب آپ اس اینگل سے، اس چشمہ، اس گلاس سے دیکھیں گے چیزوں کو اور اپنا احتساب کریں گے تو ایوری کمنگ ڈے ول بی بیٹر فار یو، کہ آپ اگلا دن جو ہے یہ کوشش کریں گے کہ میں یہ غلطی دوبارہ نہ کروں. دوسری جو بات انہوں نے تجویز کی وہ یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عشق والا تعلق کرو. جیسے عشق ہوتا ہے نا کسی سے، اس عشق میں پھر آدمی یعنی کسی نفع نقصان کو نہیں دیکھتا. اب تو ہو یہ گیا ہے نا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، جسے ہمارے یہاں ایک وہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بزنس ماڈل بن گئے ہیں بیسیکلی. یعنی ریلیشن شپ میں بھی اب وہ آپ کہتے ہیں نا، ماں باپ بعض اپنے بچوں کہتے ہیں ارے میں نے تو تم پر اتنا خرچ کیا ہے اور میں نے تو اپنی ساری زندگی کی کمائی تم پہ لگا دی، اور میں نے، یعنی اس کا مطلب ہے آپ بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اصل چیز تو وہ مانیٹرنگ یعنی منی ہے کہ جو آپ نے اپنے بچے پہ. اب بچہ بھی کہے گا ٹھیک ہے ابا اگر پیمانہ یہی ہے تو مجھے بھی کمانے دیں، and I don't care about you تو I can pay you back جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے. یعنی ہم بھی جب گفتگو میں یا کسی پیراہے میں اپنے بچوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے ساری زندگی آپ کے لیے، وہ بھائی یہ تو آپ کو کرنا تھا. یعنی بچوں کو اس طرح کی بات بتانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یعنی ہم جو ہے وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا منی فوکس جنریشن، جو ایک صحیح جملہ ہے اس کے لیے، منی فوکس جنریشن. اور وہ ہم ہی سے سیکھ رہے ہیں. یعنی ہمارے لیے بھی اب تعلقات کم اہم ہوتے ہیں اور پیسہ زیادہ ترجیح ہوتی ہے. تو اب اس کی وجہ سے ہم بعض اوقات بچوں کو بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کاروبار زیادہ اہم ہے، سیٹرڈے کو بھی جانا ہے، سنڈے کو بھی جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، نہیں جی وہ تو جانا ہے تو پیسے تو کمانے ہیں. یعنی کتنی مرتبہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے ہماری، کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم جب امریکہ میں آئے تو ہم نے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بالکل جو کہتے ہیں نا صبح کام شام کام، اس میں بچے بھی اگنور ہو رہے ہیں، آپ بس لگے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے بچوں کو کہے بغیر، یعنی اعلان کیے بغیر زبان سے، غیر محسوس انداز میں یہ محسوس کرا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آج ہم نے اپنا ہر نقصان برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ وقت گزاریں، ہمارا جو ویلیوبل ٹائم ہے وہ ہم آپ کے ساتھ گزاریں. تو یہ تھوڑا سا تعلقات کے اندر، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ منی فوکسڈ جنریشن سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا. تو جو بات دوسری انہوں نے کہی کہ ماں باپ کے ساتھ تعلق عشق والا. اچھا اب چونکہ ہم جس جنریشن میں ہمارا تعلق، ہم ملک سے باہر بھی آ گئے اور باہر آنے کے نتیجے میں ظاہر ماں باپ سے ایک تعلق وہ فون کا ہو گیا یا کبھی کبھی جا کے وزٹ کرنے کا ہو گیا. اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ بھی نہیں ہیں، آپ پھر بھی ان سے عشق کا تعلق آج بھی قائم کر سکتے ہیں اگر وہ زندہ بھی نہیں ہیں. یعنی ان کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں، آپ جب ان کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو آپ مطلب بالکل ایک عاجز بندے کی طرح ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی صدقہ کرتے ہیں، آپ ان کے یعنی یہ سوچ کر کہ میرے ماں باپ کو جب میری رپورٹ جائے گی اور فرشتے یہ کہیں گے کہ تمہارے بچے یہ کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تو اسی احساس کے ساتھ میں اللہ کے ساتھ جڑا رہوں، نیک کام کرتا رہوں کہ میرے ماں باپ کو میرے اس دنیا کے عمل کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. یعنی فرشتے جب جا کے میری رپورٹ بھی دیں تو وہ کہیں کہ بھائی شاہد رفیق صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تاکہ میرے ماں باپ کی جو روحیں ہیں وہ خوش رہیں. میرے ماں باپ جن سے تعلقات رکھتے تھے، ان کے جو عزیز رشتہ دار ہیں، ان سے میں عشق کا تعلق رکھوں. ماں باپ کے ساتھ جس آدمی نے صحیح معنوں میں عشق کا تعلق رکھا، آپ یقین کریں کہ اس کی اولاد ہمیشہ آخری سانس تک اس کا سہارا بنے گی. اور ان لوگوں کو جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ انہیں اللہ کبھی اس دنیا میں رسوا نہیں کرتا. وہ احمد جاوید صاحب ایک جمیل الدین علی کا واقعہ سنا رہے تھے. جمیل الدین علی سب جانتے ہیں، جمیل الدین علی تو بڑے شاعر تھے پاکستان کے. ان کی والدہ کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی
کہ اس سے اتنی بدبو آتی تھی جسم سے ان کے کہ جو نرسیں تھیں وہ نرسیں بھی چھوڑ کے بھاگ جاتی تھیں. اب جمیل الدین علی صاحب تو بہت یعنی بڑے آدمی تھے, اور یعنی ان کا جو خاندان تھا وہ بھی نواب خاندان تھا, اور نیشنل بینک میں وہ بڑی ایک پوسٹ پہ بھی تھے. تو بتانے لگے کہ انہوں نے 6 مہینے انہوں نے تمام دوستوں سے اپنے تعلق کو ختم کیا, اپنی نوکری سے رخصت لی, اور اپنی ماں کے ساتھ اس کمرے میں بند ہو گئے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی اپنی عمر 70 سال تھی. جمیل الدین علی صاحب کی اپنی عمر 70 سال تھی, یعنی وہ خود بوڑھے تھے. اپنی ماں کے ساتھ 6 مہینے اس کمرے میں بند ہو گئے کہ جہاں نرسیں بھی آ کر ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, اتنی بدبو آتی تھی ان کے زخموں سے, ان کی ماں کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو شفا دی. 6 مہینے کے بعد وہ صاحب کہنے لگے جب وہ نکلے ہیں باہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کی موت کا وقت آ گیا, یعنی بالکل آدمی ڈرین ہو گیا. تو ماں باپ کے ساتھ عشق کا تعلق, اس میں ہمیں جتنی بھی کوشش کرنی چاہیے وہ ہم ضرور کریں. اچھا, تعلقات میں ایک تیسری چیز ہے, اور وہ تیسری چیز ہے کہ روزانہ آدمی یہ فیصلہ کرے رات کو جب سوئے کہ آج میں کسی کے کام آیا یا نہیں آیا. کم از کم ایک آدمی کے آپ روزانہ کام آنے کی کوشش کریں, کسی کو کندھا دینے کی, کسی کو سہارا دینے کی, کسی کو اچھے بول بولنے کی, کسی کو اچھا مشورہ دینے کی. تو روزانہ زندگی میں آدمی کی, یہ میں بتا رہا ہوں بیسک جو ہیومینٹی کا لیول ہے, جو اخلاقی تربیت ہمارا دین ہماری کرنا چاہتا ہے, اس کے حوالے سے. آخری بات میں یہ کروں گا, دیکھیں تعلقات میں 2 چیزوں کو بڑی اہم ہیں, 2 چیزیں. ایک چیز ہے تعلق رکھیں ایز اے پیشن, یعنی بیوی سے آپ کا تعلق ہے تو وہ تعلق یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی ہم بستری کا تعلق ہے, بلکہ بیوی کو اگر ذرا سی تکلیف ہو جائے تو وہ تکلیف آپ کو محسوس ہو. آپ کے بچوں سے تعلق بھی وہ بالکل فارمیلٹی والا نہیں ہے. آپ کے بہن بھائیوں سے بھی اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے نا کہ ہمارا اپنے بہن بھائیوں سے تعلق بھی ایک رسمی سا رہ گیا. یعنی ہم سکڑتے اب ہم میں سے 99% لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنی امیڈیٹ فیملی تک محدود ہو گئے. یعنی ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا, ہم نے اپنے ماں باپ کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا. ہم میں سے اکثر جو ہے انہوں نے تو ماں باپ سے وہ ایک رسمی سا تعلق تو ہے. ایمانداری کے میں آپ کو بتاؤں, ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کو ہماری کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. ماں باپ کو آپ یہ سہارا ہو کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ میرے ساتھ کھڑا ہے. وہ کسی صاحب کا ایک میں سن رہا تھا واقعہ کہ باپ نے بڑا آفیسر بن گیا تھا, وہ بہت بڑا آفیسر. تو باپ نے آ کے پیچھے سے چیک کرنے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے پوچھا کہ بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اس نے کہا میں. باپ نے کہا دوبارہ, بیٹا, باپ کا ہاتھ جو ہے اس کے کندھے پر ہے, بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس نے کہا ابا جی میں. انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا, انہوں نے کہا ابا جی میں. تو اس کے والد صاحب تھوڑے سے یعنی مایوس سے ہوئے, مایوس سے ہو کے جانے لگے دروازے سے. تو جاتے ہوئے اس سے پوچھا ایک مرتبہ پھر, بیٹا دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ اس نے کہا ابا جی آپ. اس نے کہا بیٹا تو نے 3 دفعہ کہا میں. اس نے کہا ابا جی جب تک آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا اس وقت تک میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی تھا, اور اب آپ میرے آگے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے طاقتور آدمی ہیں. یعنی یہ تعلق جسے پیشن کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, کہ انہیں تکلیف ہو جائے تو آدمی کھڑا رہے, یعنی وہ ایک بالکل ایک خانہ پوری کا فارمیلٹی والا تعلق نہ ہو. تعلق میں ایک بڑی اہم چیز بات کر کے میں ختم کرتا ہوں, وہ ہے مائنڈ فلنس. دیکھیں ہمارے تعلق بالکل ہو گئے ہیں کھوکھلے. یعنی مائنڈ فلنس یہ ہے کہ آپ وٹ ایور از ایٹ ہینڈ یو پے 100% آف یور اٹینشن ٹو دیٹ تھنگ. وہ کسی بھی, آپ بیوی سے بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کا دماغ کہیں اور ہے اور آپ بات بیوی سے کر رہے ہیں. آپ گھر میں آئے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ پورے مائنڈ فل ہو کے 100% اپنی فیملی کو دیں,
آپ اس وقت بھی فون پہ لگے ہوئے ہیں, کسی کو جواب دے رہے ہیں. یعنی آدمی سمجھتا ہے کہ ملٹی ٹاسک ہوں, بہت اچھا پرفارم کر رہا ہوں. بھائی ماشاءاللہ, میں ایک ہی وقت میں بیوی کو بھی فارغ کر رہا ہوں, بچوں کو بھی فارغ کر رہا ہوں, اور اپنے جاب کی بھی کام کر رہا ہوں. یہ ملٹی ٹاسک جو ہے نا, یہ بالکل تعلقات کو مضبوط کرنے کے خلاف چیز ہے. مائنڈ فلنس یہ ہے کہ جو کام آپ کھانا کھا رہے ہیں, میں پہلے تو نہ کسی کا پروگرام سن رہا تھا, بھائی آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ انجوائے کریں. اتنا بہترین کھانا آپ کی بیوی نے آپ کے لیے بنایا, آپ نے بریانی کی پوری پلیٹ کھا لی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے وہ بریانی کی پلیٹ کھا لی. اور کھانے کے حوالے سے میں نے شاید پتہ نہیں آپ کے یہاں ذکر کیا, کوئی پروگرام میں کر رہا تھا کہیں, وہ مجھے اور کہنے لگا کہ آپ ہاتھ سے جب کھانا کھاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ ہاتھ سے کھانا کھائے, لیکن بخدا اگر آپ گھر میں ہیں, آپ کھانا چاول اپنے ہاتھ سے کھائیں تو آپ فیل تو کریں, ارے بھائی وہ بوٹی کیسی ہے, کھانا کتنا گرم ہے. یعنی یہ ساری فیلنگز آپ کے کھانے کا حصہ بنتی ہیں. یعنی ایک تو یہ آدمی سوچے کہ بھائی میں سنت طریقے سے کھانا کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ محفل میں بیٹھے ہیں, آپ چمچے استعمال کریں, کوئی بات نہیں, لیکن کبھی تجربہ کریں کہ پورے مائنڈ فل ہو کے 100% کھانے پہ توجہ کر کر, کوئی اسکرین نہیں, کوئی ڈسکشن نہیں, کوئی اور کچھ نہیں, کھانے پہ توجہ کر کر. اور میں کہتا ہوں جب میں نے تو اس دن سے جب بھی گھر میں ہوتا ہوں, مجھے کھانا کھانا ہے, چاول کھانے ہیں, میں ہمیشہ ہاتھ سے کھاتا ہوں. تو آئی کین فیل دا ٹیکسچر آف دا فوڈ. یعنی پورا ایک آدمی انجوائے کرے اس کھانے کو. بالکل تعلقات میں ہیں, بیوی سے بات کر رہے ہیں, پوری اٹینشن دیں. بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, یہ گیجٹ, وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں نا, ایک تو جگر آپ کا یہ ہے, ایک لخت جگر یہ ہے. تو یہ جو لخت جگر ہے, اس لخت جگر کو گھر میں آنے کے بعد آدمی فارغ کر دے.